بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی آنکھ مچولی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکہ نے اپنے جنوبی ایشیا کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں میں سے مسٹر ایرک میر کو پچھلے ہفتے اسلام آباد میں منعقدہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں بھیجا، جہاں اس نے پاکستان کے ساتھ اہم معدنیات کے تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی امریکہ نے، اور اس حوالے سے سیاسی اور عسکری قیادت سے ان صاحب نے ملاقاتیں بھی کیں۔ اس بارے میں پاکستانی میڈیا بڑی بڑی خبریں اچھال رہا ہے، تاہم زمینی حقائق کی روشنی میں ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش ہے۔ پاکستان کی بیشتر جو معدنی دولت خیبر پختونخوا یعنی KPK اور بلوچستان میں واقع ہے۔ ان دونوں صوبوں میں جہاں بالترتیب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA کی بغاوتیں کافی عرصے سے جاری ہیں۔ TTP شدت پسند اسلامی آمریت نافذ کرنا چاہتی ہے، جبکہ BLA آزادی کی خواہاں ہے۔ واضح رہے کہ ان دونوں تنظیموں کو امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکا ہے۔ اب پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ معدنیات کے تعاون کا معاہدہ کرتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں ان دونوں علاقوں میں امریکی کمپنیوں اور شہریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر BLA چینی کارکنان کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے ہی کافی بدنام ہے۔ یہ تنظیم جو BLA ہے، یہ چینیوں پر کیوں حملے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چینیوں پر ان کے علاقے یعنی بلوچستان سے دولت لوٹنے کا الزام لگاتے ہیں۔ TTP امریکی اسلحہ سے کسی حد تک لیس پاکستانی فوج کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے یہ جو دونوں گروہ یعنی BLA اور TTP یہ امریکی مفادات کو جائز ہدف سمجھ سکتے ہیں جب یہ معدنیات کا معاہدہ ہوتا ہے اور یہاں سے منرلز جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں۔ اب ان خطرات کے پیش نظر پاکستان امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے خصوصی امریکن ہتھیار پاکستان کو مہیا کیے جائیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کافی چالاک ہے اور وہ کئی بار سوچے گی، کیونکہ پاکستان کا چین کے ساتھ امریکہ کی نسبت بہت زیادہ قریبی دفاعی تعلق ہے، اور اس تعلق کے باوجود پاکستان چینی کارکنوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اسی طرح امریکہ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ دفاعی میدان میں کچھ بہت زیادہ قربت دکھاتا ہے تو پھر امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کھلے طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ وہ بھارت کو چین کے مقابلے پہ ہر صورت میں کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت جو امریکہ ہے اس کے اپنے ملک کی جو انتظامیہ ہے وہ دو واضح دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ یعنی CIA پاکستان کی عسکری قیادت کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہوئے عسکری جرنیلوں کی حکومت کا تسلسل چاہتی ہے، یعنی CIA، جبکہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں جمہوری حکومت کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ جو دو ادارے ہیں یعنی پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ، یہ دونوں ہی پاکستان میں جمہوری حکومت کو لانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کی شروعات کی جا سکیں اور بھارت پاکستانی محاذ سے یعنی بارڈر سے ہر قسم کے خطرے سے آزاد ہو کر صرف چین کی طرف اپنی توجہ مبذول کر سکے۔ پاکستانی عسکری قیادت جو کہ گزشتہ 75 برسوں سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ پوری کوشش میں ہے کہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ کو CIA کے تعاون سے اپنے شیشے میں اتار لے، اور پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو با اختیار سول حکومت کی طرفداری کر رہے ہیں پاکستان میں کہ اس طرح کی حکومت قائم ہو جائے، وہ ناکام ہو جائیں۔ امریکہ کی طرف سے اس معدنی معاہدہ کے لیے جو شرائط سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق پاکستان کو وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ چین سے کافی فاصلہ رکھے گا، افغانستان سے معدنی برآمدات کے لیے امریکہ کی کھلی مدد کرے گا، اور ایران کی نگرانی کے لیے CIA کو پاکستان اڈے بھی فراہم کرے گا۔ اندرون خانہ خبر یہی ہے کہ فوجی حکام نے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ان امریکی شرائط پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم امریکی ہر چیز کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں عسکری قیادت
کی امریکی شرائط پر رضامندی بعد میں کہیں جھوٹے وعدے ہی ثابت نہ ہوں، جس طرح کہ پہلے بھی ہوتا رہا، اور فوجی جرنیل اپنے فائدے اٹھا کر آنکھیں ہی نہ بدل لیں۔ معدنیات کے ان معاہدوں کے پردے میں پاکستان امریکہ کو امریکی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ساتھ دہشت گردی روکنے کے بہانے امریکہ کو دوبارہ پاکستان کے اندرونی دہشت گردی کے معاملات میں مدد کرنے کی درخواست کر کے فوجی اور مالی امداد بٹورنا شروع نہ کر دے، اور پھر جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے پس پردہ رہ کر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں بھی دراڑیں ڈالنی شروع نہ کر دے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کی حمایت اور سول حکومت کے قیام سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کی عسکری قیادت کے ایما پر امریکی کانگریس کے وفد کا دورہ پاکستان اور اس وفد کی آرمی چیف سے خصوصی ملاقات اور اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن بھی اسی سلسلہ کی کڑیاں لگتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ چند زمینی حقائق جن کی موجودگی میں انکل سام کو عسکری قیادت دوبارہ پاکستانی معاملات میں گھسیٹنا چاہ رہی ہے۔ اب امریکہ میں بیٹھ کر بلند بانگ دعوے کرنے والے ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اینڈ کمپنی کیا نیا لائحہ عمل بناتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اب ان معاملات سے نمٹتے ہیں، اور پھر یہ جو اب امریکن اونٹ ہے اس نئی صورتحال میں کس کڑوٹ بیٹھتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔